اب آ جاتے ہیں ہم اور آپ ہیلتھ انشورنس پر. دیکھیں ایک چیز سمجھنے کی، ایک صورت یہ ہے، لکھا میں نے، ایک آدمی کسی کمپنی کے اندر، چاہے وہ گورنمنٹ جاب ہو یا اور کوئی کمپنی ہے، وہ اپنے امپلائی کو ہیلتھ انشورنس فراہم کر رہی ہے، تو آپ لوگ کیا کہیں گے؟ وہ بالکل جائز ہے، یعنی اس کے ناجائز ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیسے یعنی آپ کہیں گے وہ انشورنس تو پایا جا رہا ہے، کان ایسے پکڑو. وہ ایسے ہے جیسے مثال کے طور پر میں کسی کمپنی میں ملازمت کرتا ہوں، جاب کرتا ہوں. اب کمپنی یہ کہے ہم آپ کو یہ فیسلٹی دیتے ہیں کہ آپ جو 9 to 5 آپ کی اپ ڈاؤن کرتے ہیں نا، تو ایک وین لینے آئے گی آپ کو صبح 9 بجے اور شام کو 5 بجے چھوڑ جائے گی. اب وہ کمپنی نے وہ وین کیسے لے رکھی ہے؟ یعنی قرض پر لے رکھی ہے، سود پر لے رکھی ہے، جیسے بھی لے رکھی ہے. کمپنی ہمیں کیا دے رہی ہے؟ ایک فیسلٹی دے رہی ہے، اس فیسلٹی کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. تو اسی طریقے سے اگر کوئی کمپنی وہ اپنے ملازم کو، اپنے امپلائی کو ہیلتھ انشورنس کی فیسلٹی فراہم کر رہی ہے تو وہ لینا جائز ہے، اس کے ناجائز ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں. یہ ایک صورت ہو گئی. اچھا، اب دوسری صورت یہ ہے کہ ہم خود انشورنس کرائیں. تو اس وقت جو ہے نا وہ ہیلتھ انشورنس کا مسئلہ بہت اہم ہے. اچھا، آپ لوگ جانتے ہوں گے ہیلتھ انشورنس میں اور میڈیکل انشورنس میں تھوڑا سا فرق ہے. یہ جو ہیلتھ انشورنس ہے وہ ذرا کمپریہنسو ورڈ ہے، کمپریہنسو لفظ ہے. یعنی اس میں یعنی جو میڈیکل انشورنس ہے اس میں ہاسپٹلائزیشن ایکسپینسز آتے ہیں، یعنی علاج کے اخراجات بس. اور جو ہیلتھ انشورنس ہے اس کے اندر علاج سے پہلے کے، علاج کے بعد کے، اور وہاں جس اسپتال کے اندر رہیں گے وہ سارے کے سارے، یعنی بہت کمپریہنسو لفظ ہے یہ. ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ہیلتھ انشورنس اس وقت یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اور اس پر جو ہے آپ دیکھیں گے کہ انڈیا کے اندر اور دوسرے ملکوں کے اندر جو بڑی بڑی اکیڈمیاں ہیں، میں نے اس سے پہلے بھی شاید عرض کیا تھا کہ اس وقت جو مسائل پیش آتے ہیں، پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ علماء خود سے حل کر دیا کرتے تھے، اور اس زمانے میں تو بھائی ٹیکنالوجی ہے، انٹرنیٹ ہے، اے آئی ہے، فلاں ہے، تو بہت بہت پیچیدہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اور اب ایسا بھی نہیں کہ ایک آدمی اب جو ہے اپنے دارالفتہ سے کچھ کہہ رہا ہے، دوسرا آدمی اپنے دارالفتہ، تو بڑی بڑی نیشنل لیول کی اور انٹرنیشنل لیول کی اکیڈمیاں بنی ہوئی ہیں. وہ اکیڈمیاں جو ہے سیمینار کرتی ہیں اور پھر اس کے بعد قرارداد پاس کرتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ بھائی لوگ اس طریقے سے عمل کر لیں. تو اس پر بھی یعنی ہیلتھ انشورنس کے اوپر بھی کئی ایک سیمینار ہو چکے ہیں. انڈیا کے اندر جیسے اسلامک فقہ اکیڈمی ہے، ادارۃ المباحث الفقیہ ہے، مجلس تحقیقات شرعیہ ہے، کئی ایک اس طریقے کی اکیڈمیاں ہیں. تو ہیلتھ انشورنس کا مسئلہ بڑا اہم ہے. اب سمجھیں بھائی اس وقت علاج جو بہت زیادہ مہنگا ہو گیا ہے نا، یعنی کہتے ہیں کہ انڈیا کی بہت بڑی آبادی کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے مڈل کلاس سے غریبی کے ریکھا میں آنے کے لیے بس ایک بیماری کا بل یا ایک ایکسیڈنٹ چاہیے. جہاں ایک بیماری کا بل آیا یا ایکسیڈنٹ ہوا، وہ مڈل کلاس سے فوراً غریبی کی ریکھا کے نیچے آ جاتا ہے. یعنی ایک حالت یہ ہے. اور جو آپ کہہ لیجئے علاج جو مہنگا ہوتا جا رہا ہے. اچھا، مہنگا کیوں ہو رہا ہے؟ مہنگا اس لیے ہو رہا ہے کہ انڈیا کا رجحان پہلے تھا رشیا کی طرف، سوشلزم کی طرف. جب سے یو ایس ایس آر ٹوٹا ہے تو اب سارا رجحان جو ہے وہ کیپٹلزم کی طرف ہے. اچھا، کیپٹلزم کا مسئلہ کیا ہے؟ کیپٹلزم کا مسئلہ یہ ہے یعنی حکومتوں کو بھی اسی میں فائدہ ہے. 1 روپیہ 1 کروڑ لوگوں کے ہاتھ میں ہو، حکومت کا اس کا کوئی فائدہ ہے؟ وہی 1 کروڑ روپیہ ایک آدمی کے ہاتھ میں، اس کا حکومت کو فائدہ ہے. یعنی 1 روپیہ جو ہے وہ 1 کروڑ لوگوں کے ہاتھ میں ہے. 1 کروڑ روپیہ لیکن 1 کروڑ لوگوں کے ہاتھ میں ہے، حکومت کا اس کا کوئی فائدہ نہیں. وہی 1 کروڑ روپیہ ایک آدمی کے ہاتھ میں پہنچ جائے، حکومت کا اس سے فائدہ ہے. تو حکومت تو خود جو ہے اس چیز کو آپ کہہ لیجئے اہمیت دے گی، یعنی وہ کیپٹلزم کو پروموٹ کرتی ہے، وہ کیپٹلزم کو اہمیت دیتی ہے. کیپٹلزم کا دور ہے. اور کیپٹلزم میں یہ ہے کہ جو سرکاری ادارے ہیں، گورنمنٹ انسٹیٹیوشن ہیں، وہ یعنی اس ٹائم جو آپ کہہ لیجیے سرکاری ہسپتال ہیں، ان کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مرنے میں دیری ہو رہی ہے تو اس کو جو ہے وہ سرکاری ہسپتال بھیج دیجیے، جلدی مر جائے گا. یعنی حالت یہیں پہنچی ہوئی ہے نا. تو اب آپ کو اپنا علاج کرانا ہے پرائیویٹ ہسپتال سے،
اور ایسا بھی نہیں ہے بھائی، انہوں نے بہت سہولتیں فراہم کر رکھی ہیں، انہوں نے بہت آسانیاں پیدا کر رکھی ہیں اور صحیح علاج بھی دے رہے ہیں، لیکن علاج کے جو اخراجات ہیں وہ آسمان چھو رہے ہیں اور ہماری جیب جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں دے رہی، تو اب کرا کیا جائے؟ اور سارا مسئلہ یہ ہے کہ سب کچھ سارے اداروں کو پرائیویٹ کر دیا گیا ہے اور اخراجات بڑھا دیے گئے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو علاج کس طریقے سے مہنگا ہوتا جا رہا ہے۔ میرا خیال ہے کوئی 14% کے لحاظ سے ہر سال علاج میں مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، یعنی انڈیا کے اندر دو ہی چیز بہت مہنگی ہے نا، ایک علاج، ایک تعلیم۔ تو اب علاج کا جو مسئلہ ہے وہ بہت سینسٹیو ہے انڈیا کے اندر، کرا کیا جائے؟ بھائی جو دوسرے کنٹری ہیں انہوں نے تو اپنے یہاں کے لوگوں کے لیے سہولتیں فراہم کر رکھی ہیں، ہاں ایجوکیشن کا مسئلہ انہوں نے حل کر رکھا ہے، علاج کا مسئلہ حل کر رکھا ہے، ہم اور آپ کے لیے بہت مسئلہ ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ یعنی دیکھو، اگر ایک بات تو یہ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہیلتھ انشورنس ناجائز ہے، حرام ہے، لیکن اس سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے۔ بھائی آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے کبھی کڈنی کی بیماری ہے، کبھی کوئی اور مسائل پیدا ہو رہے ہیں، کبھی اور مسائل پیدا ہو رہے ہیں، تو پھر کرا کیا جائے؟ تو اب اس کا مسئلہ جو ہے وہ ذرا اچھے سے سمجھ لینا۔ ایک صورت یہ بتا دی کہ اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ ہیلتھ انشورنس کرا لینا چاہیے، ہیلتھ انشورنس کرا لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آپ نے ہیلتھ انشورنس کرا لیا، جو آدمی صاحب حیثیت ہے، اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، تو اس کو ہیلتھ انشورنس کرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اصل مسئلہ معلوم کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ ان پیسوں کو داؤں پہ لگایا جاتا ہے، وہ چلے ہی جاتے ہیں، اور وہ کمپنیاں بھی اتنی شریف نہیں ہیں کہ اگر آپ کہیں کوئی یعنی ایسی مشکل پیش آ رہی تو آپ کی مدد کر دیں گے، وہ تو خود کوشش کریں گے کہ آپ کا کلیم کسی طریقے سے خارج کر دیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو نوازا ہے، صاحب حیثیت ہے، تو وہ نہ بھی کرائے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جو اور لوگ ہیں، یعنی جہاں بیماریاں ہیں، جہاں مسائل ہیں، کیونکہ ہیلتھ انشورنس بھی ایسے نہیں دیا جاتا نا، باقاعدہ وہ پورا چیک اپ کرتے ہیں، وہ ویٹنگ پیریڈ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد انتظار کراتے ہیں۔ ہیلتھ انشورنس کرا لیا، اچھا اب اگر بیماری پیش آئی، ٹھیک ہے، اور آپ نے کلیم کیا اور کمپنی نے آپ کو زیادہ پیسے دے دیے، تو اگر مجبور ہے آدمی، ٹھیک ہے، غریب ہے اور حقیقت میں اس کے ساتھ مسائل ہیں، تب تو وہ استعمال کر سکتا ہے، گنجائش ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا ہے، یعنی وہ صاحب حیثیت ہے، تو پھر اس کے لیے وہی حکم ہے کہ جتنا اس نے پریمیم ادا کیے تھے، جتنے کا اس نے پیسے انسٹالمنٹ پر بھرے تھے، اس کو استعمال کر لے اور بقیہ کو ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کر دے، ٹھیک۔